السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ آج ہم بات کریں گے جی بڑا اہم بیان علی امین گنڈاپور سی ایم کے پی کے، انہوں نے کہا کہ کالا باغ جیسا ڈیم نہ بنانا ملک اور نسلوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اچھا، عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی کالا باغ ڈیم سے متعلق جو بیان دیا ہے، گنڈاپور صاحب نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ انہوں نے آج گنڈاپور صاحب نے شدید تنقید کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پر بھی، اور جبکہ جو بیان دیا تھا گنڈاپور صاحب نے اس کی بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی ان کے موقف کے وہ بھی حامی ہیں۔ جبکہ ندیم افضل چند صاحب نے آج یہ کہا کہ ادارے کرپشن کی وجہ سے نہیں ذاتی فائدے کے لیے بند کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تنقید کی ہے نون لیگ پر، اور اس پر بھی بات کریں گے۔ جبکہ بارشوں اور سیلاب کے باعث اب تک 881 افراد جاں بحق اور 1176 افراد زخمی ہوئے ہیں، ڈیٹا جاری کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور خواجہ آصف نے جو بیان دیا ہے اس کی بڑی گونج ہے ملک میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تباہی کی اصل وجہ بارشیں نہیں، آبی گزرگاہوں پر کمرشل تعمیرات ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاض شفیق صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، اور حسن مرتضیٰ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت، خاص طور پر سیلابی صورتحال میں۔ آغاز یہیں سے کرتے ہیں۔ فاض شفیق صاحب، کیا کہیں گے اس وقت کی جو صورتحال ہے؟ پنجاب میں بڑے برے حالات ہیں، سندھ کی جانب بھی ظاہر ہے اب سیلاب آنا ہے، اور یہاں اس وقت تک حکومت نے تو یہ کہا ہے کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں، لیکن پنجاب میں بہت برا حال ہے۔ پہلے سے تیاری نہیں کی گئی، اس لیے لوگوں کو زیادہ نقصان ہوا، ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، بھارت نے اچانک پانی چھوڑ دیا، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اطلاع بھی دی تھی پاکستان کو۔ اور آبی جارحیت کا جس مظاہرہ کیا ہے، تو ہم نے آبی جارحیت کے اس مظاہرے کے بعد بھارت کو اب تک جواب نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی آپ کا، اور آپ نے بڑا اچھا ٹاپک لیا آج اس پروگرام میں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو بیچارے اس سے پریشان ہیں اور جن کی جانیں گئی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کرے۔ دیکھیں، ڈیفینیٹلی یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو بھی اس کے صوبے میں ایشوز ہوں یا جو بھی معاملات ہوں، انڈیا، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں سے اس طریقے کی سچویشنز چل رہی تھیں، اور جب سے ہم نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے پوری دنیا کے سامنے، اور 9 مئی کو جس طریقے کی سچویشن تھی، جنگی صورتحال تھی پاکستان میں، انڈیا میں، اور ہماری فورسز نے بڑا زبردست دبنگ جواب دیا اور پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ اس کے بعد انڈیا کو کوئی نہ کوئی حربہ اس طریقے کا استعمال کرنا تھا جس سے پاکستان کی عوام یا پاکستان کی حکومت یا جو لوگ پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں ان کو تھوڑا سا وہ ڈیمیج کر سکیں۔ تو وہ فوجی محاذ پر تو ہمیں کبھی نہیں کر سکتے الحمدللہ، کیونکہ ہمارا جو سٹارٹ اپ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ ایک اوچھا ہنگت جو بھی ان کا تھا وہ استعمال کیا، اور اس کے بعد یہ پانی کی جو سچویشن آئی، دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مریم نواز بیک ٹو بیک ڈفرینٹ سٹیز کے اندر، کیونکہ وہ چیف منسٹر ہیں اور ان کی رسپانسبلٹی ہے، میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں بولوں گا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یا اس کی وجہ سے وہ ہو گیا، تو لازمی بات ہے کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور مریم نواز بیک ٹو بیک لوگوں کے ساتھ درمیان موجود ہیں، وہ کئی دن سے اپنے گھر نہیں گئیں اور ہر شہر کا خود وزٹ کر رہی ہیں۔ ان کی پوری ٹیم، چاہے کسی بھی شہر کا ڈی سی ہو، کسی بھی جگہ کے اے سیز ہوں، ریسکیو 1122 ہو، یا کوئی بھی جیسے پی ڈی ایم اے جو ادارے ہیں ڈیزاسٹر کے، وہ ہر وقت ایکٹیو ہیں، اور ہر پولیس والا، چاہے وہ ایس ایس پی ہو، چاہے وہ ڈی آئی جی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب ایکٹیو ہیں اور اپنی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ ایک صورتحال ہے انہونی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے پروگرام میں آپ کے بتایا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، تو اس میں کسی پروونشل گورنمنٹ یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہاتھ نہیں ہوتا کہ اس کو کنٹرول کر سکیں۔ ہاں، نیچے گراؤنڈ پہ جو مینجمنٹس ہیں، جو چیزیں ہیں، حکومت کی جو رسپانسبلٹی ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کی صرف بات نہیں ہو رہی، سیلابی پانی، ظاہر ہے بھارت نے آبی جارحیت کا مظاہرہ میں کیا۔ نے آپ کو اس کی مثال دی نا، اب جیسے بھارت نے پانی چھوڑا تو وہ ڈیفینیٹلی کہ ہمارے یہاں ڈیمز کا بہت بڑا ایشو ہے جس کو ماننا پڑے گا، اور یہ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پالیسی بنا رہی ہے، اور اچھا، وہ اس جا میں کے ایک کسی نہ ٹیکنیکل کسی… بات میں آپ کو کہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈیم بہت ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن سیلابی پانی کے حوالے سے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دریاؤں میں جو سوسائٹیز بنا لی گئی ہیں، آب گزرگاہوں کو روک دیا گیا ہے، تو پانی نے اپنا راستہ تو بنانا ہے نا، اور دریا تو اپنے راستہ نہیں بھولتے۔ تو وہ جو سوسائٹیز، پارک ویو ہو یا کسی اور کی سوسائٹی ہو، جتنی بھی سوسائٹی ہزاروں کی تعداد میں بنی ہوئی ہیں، جو دریا کے اندر بنا چکے ہیں لوگ، ان پر کام ہونا چاہیے تھا۔ جو وہ خان صاحب کے دور حکومت میں اجازت ملی ہو یا آپ کے دور حکومت میں اجازت ملی ہو، غلط کام ہے، ان کو ختم کیا جانا چاہیے۔ جی جی بالکل، میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا ہے 110% ختم ہونا چاہیے،
اور ہر چیز کو دیکھ کر این او سی جاری کرنی چاہیے. اور جو جتنی بھی ناجائز جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، جتنی بھی اور ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان سب کو اس دفعہ نوٹس دے کے مسمار کیا جائے تاکہ اگلی دفعہ جو بھی ایشوز ہوں وہ پہلے سے اس کو ٹیک اپ کیا جائے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے، خواجہ آصف صاحب از اے کمپیٹنٹ اتھارٹی، ڈیفینس منسٹر ہیں اس وقت پاکستان کے، اور انہوں نے بیان دیا ہے، میں اس کی حمایت کرتا ہوں اکراس دا بورڈ. چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مطلب بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس کو نہ دیکھا جائے. جس کی وجہ سے یہ ایشوز ہیں، جو سوسائٹیز انلیگل ہیں، ان کو فوری طور پہ ختم کرنا چاہیے. چلیں، یہ بہت سی بات ہے کہ آپ طاقتور وفاقی وزیر ہیں، ان کی سوسائٹیز بھی ہیں، نام آ رہا ہے ان کا، ان کے خلاف بھی کارروائی اگر کوئی گورنمنٹ بھی ہو، کرتی ہے. کتنا بھی طاقتور ہو، عوام سے طاقتور کوئی نہیں ہے علی، میں یہ کوئی نہیں سمجھتا ہوں. کوئی نہیں. حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کے اب صورتحال جو ہے اس وقت سیلاب کے بعد، آپ نے بھی ایک پروگرام میں سن رہا تھا جس میں آپ بڑے رنجیدہ نظر آئے، آپ کا گاؤں بھی ڈوب گیا اور ارد گرد کے علاقے میں بڑا نقصان ہوا. کہ سر اب کیا صورتحال ہے اور کیا داد رسی ہوئی ہے آپ کے گاؤں کے لوگوں کی بھی؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، ابھی تو یہ ریسکیو آپریشن سٹارٹ ہے، اس میں تو کوئی ایسی داد رسی نہیں ہوتی. بس لوگوں کو کوئی فوڈ آئٹمز، کوئی کھانا وانا پہنچا رہے ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے، یا ان کی کوئی جو میڈیکیشن ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی کٹ آ گیا ہے، کوئی پرابلم میں ہے، تو ابھی تو فی الحال اسی چیز میں ہے. جب ریہیبلیٹیشن کی طرف جائیں گے تو اس وقت دیکھا جائے گا جی کہ کس کو کیا ملتا ہے. ابھی تو کافی جگہوں پہ پہنچنا ہی ناممکن ہے، زمینی راستہ نہیں ہے، سڑکوں کے اندر کٹ پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں، یہ چیزیں تو ساری ہوتی رہیں گی جی انشاءاللہ تعالی. ہمارے لوگ جو ہیں وہ بڑے بہادر ہیں، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. گورنمنٹ بھی اپنی سطح پہ کر رہی ہے، لیکن یہ اس طرح ممکن نہیں ہے کہ 100% گورنمنٹ کر سکے. یہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. گزارش تو یہ ہے تو یہی نہیں کہ آج جو یہ حسن مرتضیٰ صاحب، کیا آپ کے گاؤں کی جی بات میں سن رہا تھا کہ بچایا نہیں جا سکتا تھا اس کو؟ بچایا جا سکتا تھا. میں وہ اسی طرف تو میں آ رہا ہوں. میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں جی کہ آج بھی ہم اس سے سبق نہیں سیکھ رہے. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان سوسائٹیز کو مسمار کر دینا چاہیے. بھئی مسمار کرنا تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے. آخر اس سوسائٹی کو اپروو کیا ہوگا، کسی آفیسر نے کیا ہوگا، کوئی اس کے پیچھے ہوگا، کتنے ادارے انوالو ہوں گے. وہاں پہ بجلی، اسے الیکٹریفائی کیا ہوگا بجلی والوں نے، وہاں پہ سوئی گیس دی ہوگی سوئی گیس والوں نے، وہاں پہ سیوریج دیا گیا ہوگا، وہاں پہ نالیاں، گلیاں، سولنگ، وہ سارا کچھ دیا گیا ہوگا. ان آفیسرز کی نشاندہی کر کے انہیں چوک میں الٹا کیوں نہیں لٹکایا جا رہا؟ بالکل صحیح. کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ آبی گزرگاہ کے اوپر یہ کالونی کھڑی کر رہے ہیں؟ بالکل. روڈا جیسا ادارہ اس ملک کے ساری اشرافیہ نے مل کے بنایا. کیا کسی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو کیفے کردار تک پہنچانا ضروری نہیں ہے؟ جس نے اربوں روپیہ اس حکومت کا بھی ضائع کروایا، لوگوں کا بھی کھایا، لوگوں کی فصلیں بھی ضائع کروائی، آبی گزرگاہ کے اندر اس نے اپنا قبرستان بھی بنایا، اور اس کو اگر چھوڑ دیا جائے اور صرف یہ کیا جائے کہ اس کو صاف کر دیا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی. ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ایسے ناسور اور مگر مچ ان کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا. آج میرے وہ جس آپ گاؤں کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ سینکڑوں گھر جو کل زمیندار تھے، جن کے پاس زرعی زمین کے مالک تھے، آج وہ غیر کاشتکار ہو گئے ہیں. ان کے گھر گر گئے ہیں، دریا نے کٹاؤ کر لیا ہے. ہم ایک مدت سے کہہ رہے ہیں کہ یار یہاں پہ حفاظتی بند بن سکتے ہیں، یہاں ٹی آف بن سکتی ہیں، دریاؤں کا رخ موڑا جا سکتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں اس کو بچا رہے؟ ہماری سینکڑوں ایکڑ اراضی تباہ ہو گئی ہے، اور ہزاروں ایکڑ اراضی جو اب سٹیٹ پہ کھڑی ہے، جو کسی وقت بھی دریا جب دوبارہ بفرے گا تو وہ ہڑپ کر جائے گا، نگل جائے گا اس زمین کو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں کہتا ہوں پلاننگ کوئی نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بدنیت ہے یا کرپٹ ہے، لیکن یہ نالائکی اور نااہلی ضرور ہے
اس سے نہیں چھٹکارا مل سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں تھی. وہ ہمارا جو وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے بھائی, وہ این ڈی ایم میں کرتا کیا ہے سارا سال؟ وہ انتظار کرتا ہے. اور کتنا بڑا بلنڈر اور جھوٹ ہے کہ جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوتا. جس چیز کی یہ کر نہیں سکتے اپنی نالائکی اور نااہلی چھپانے کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھکیل دیتے ہیں, قدرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا. اگر آپ بھارت کو آبی جارحیت کا نام دے رہے ہیں پانی چھوڑنے کو, تو آپ نے آئی ڈبلیو وہ انڈس واٹر ٹریٹی IWT نہیں آپ نے پڑھا؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارا پانی زیادہ ہوگا تو ہم پانی چھوڑیں گے. آپ کے ہاتھ کسی نے باندھے ہوئے ہیں, آپ دریاؤں پہ ریزروائر نہیں بناتے. ڈیم کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, میدانی علاقے میں ڈیم کہاں بنیں گے؟ لیکن یہاں پر ریزروائر بن سکتے ہیں رن آف ریور پہ. آپ ریزروائر بنائیں, 3 4 6 مہینے کا ریزروائر ہو, پانی سٹور کریں, لوگوں کو فلڈ سے بچائیں اور اس پانی کو استعمال کریں, اس سے بجلی بنائیں, نہریں نکالیں, اریگیشن سسٹم بہتر کریں. ہو سکتا ہے, لیکن نہیں کیا گیا. کلاؤڈ برسٹ ہو گیا ہے جی, انڈیا نے آبی جارحیت کر دی ہے جی. جس وقت تک ہمارے اندر سے وہ نالائق لوگ اور نائل لوگوں کو نہیں نکالا جائے گا, ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آگے نہیں بڑھ پائیں گے. بہت اچھی بات کی. شفیق صاحب سن رہے ہیں نا آپ گفتگو, کیونکہ دیکھیں گاؤں یہ بات کر رہے ہیں, صرف ایک گاؤں کی بات نہیں ہے یا صرف حسن مرتضیٰ صاحب کے گاؤں کی بات نہیں ہے, سینکڑوں گاؤں کو بچایا جا سکتا تھا. گاؤں ڈوبے ہیں. یہ پارک ویو سٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, وفاقی وزیر بھی آپ کہہ رہے ہیں جی وہ سوسائٹی مسمار ہو جائے گی, لیکن یہ بات درست ہے کہ پانی بجلی گیس بھی وہاں مہیا کی گئی. NOC ظاہر ڈپارٹمنٹس نے مختلف دی ہوگی, ان سب کو ظاہر افسانے بالا آئندہ اس طرح کام نہ کر سکیں, آئندہ یہ ڈپارٹمنٹ اس طرح کام نہ کر سکیں, ان کے خلاف کارروائی ہو, تاکہ مثال تو کسی کو بنائیں, عبرت کا نمونہ تو بنائیں کسی کو. دیکھیں علی, بالکل میں بھائی کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں اور کچھ چیزوں پہ اتفاق نہیں بھی کرتا. ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے, لیکن جو ان کی باتیں ہیں اس سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو سپورٹ کیا. اور جیسے آپ کو یاد ہوگا آج خواجہ آصف کی ایک بات ہو رہی ہے, تو خواجہ آصف نے پچھلے دنوں بیوروکریٹس کے حوالے سے بھی ایک بیان دیا تھا کہ کرپٹ بیوروکریٹس. دیکھیں پالیٹیشین حسن مرتضیٰ صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, پنجاب سے تعلق ہے, پنجاب کے ڈائنامکس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. میرا تعلق سندھ سے ہے, میں سندھ میں سیاست کر رہا ہوں, اور ڈیفینیٹلی کہ ہم ایک اچھی طریقے سے سندھ کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں. خواجہ آصف گورے کے لیے آج بتانا چاہتا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ یہ وائرل بھی ہو جائے گا بہت زیادہ کلپ آپ کی جو ٹک ٹاکس پہ اور ریلز جی. بیوروکریٹ کے اوپر ہاتھ تنگ کرنا چاہیے. جو کرپٹ بیوروکریٹ ہیں, سیاستدان کرپٹ نہیں ہوتے, میجورٹی آر ناٹ کرپٹ سیاستدان, لیکن بیوروکریسی کو جب تک لگام نہیں دی جائے گی, جب تک نظام صحیح نہیں ہو سکتا. اور بیوروکریسی کو لگام دینے کے لیے اسٹریٹجی بن رہی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جو کہ جو کرپٹ ہوگا, چاہے اس میں کوئی سیاستدان ہو کرپٹ یا اس کے اندر بیوروکریٹ کرپٹ ہو, اس کو لگام دینے کے لیے اسٹریٹجی بن رہی ہے. آپ کو آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ چیزیں نظر آئیں گی, اور ابھی نظر بھی آ رہی ہوں گی. کافی ساری ایسی سچویشن ہے. اور جو بات ہے, دیکھیں جو سوسائٹیز بنی ہیں, چاہے وہ فیڈرل منسٹر ہو, چاہے وہ کوئی سا بھی منسٹر ہو, یا کتنا بھی پاورفل آدمی ہو, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ہم اس کی 100% حمایت کرتے ہیں. سر آپ بات اچھی کر رہے ہیں, دیکھیں میں سب سے پہلے جو ایک امپورٹنٹ بات کروں نا, کہ اب یہ سندھ کی طرف اس کا رخ ہوتا جا رہا ہے. اللہ پاک ہماری سندھ کی عوام کو اس سے محفوظ رکھے. کوئی نہ کوئی سچویشن ایسی بنے, اللہ پاک پورے پاکستان کی عوام کو اس سے محفوظ رکھے. آمین. اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, میرے حساب سے مریم نواز اپنا 100% دینے کی کوشش کر رہی ہیں. ڈیفینیٹلی کہ حکومتیں, دیکھیں علی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کانسٹنٹلی کسی کی حکومت رہے نا, اب 10 سال چیف منسٹر شہباز صاحب رہے, انہوں نے ہر چیز کے اوپر کام کیا, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بعد جب PTI کی گورنمنٹ آئی, پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں, مطلب گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے, وہ اپنی اسٹریٹجی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. فہد بھائی ایک بڑی اہم چیز تھی, شفیق صاحب دیکھیے, جہاں خواجہ آصف کی بات کی آپ نے, بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب نے سیالکوٹ کے ایک بڑے طاقتور ٹھیکیدار کے بارے میں بھی بات کی, سب جانتے ہیں اس کو, ZBK کی میں بات, ZKB کی بات کر رہا ہوں میں.
اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ گرین لائن بھی بنا رہے تھے اس کے اور خلاف ساری چیزیں خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کارروائی نہیں ہو سکتی. یعنی گورنمنٹ اگر اتنی دیکھیے، مجبور ہے تو گھر چلے جانا چاہیے. آپ کارروائی نہیں کر سکتے. کارروائی نہیں ہو سکتی علی. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ چاہے وہ پالیٹیشین ہو، اور پالیٹیشین کے اوپر ہی ہمیشہ ملبہ گرتا ہے. نہیں، وہ ٹھیکیدار ہے، پالیٹیشین کے طاقتور پیچھے جو ٹھیکیدار ہے، بیوروکریسی اس کے بیک اینڈ خلاف پہ کام کر رہی وزیر ہوتی ہے. دفاع کہہ رہا ہے جی کارروائی نہیں ہو دیکھیں، سکتی. کوئی ٹھیکیدار ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی پالیٹیشین ہو، کوئی بھی پرسنالٹی ہو، کوئی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو، جو کرپشن کر رہا ہے، جو عوام کی چیزوں میں مداخلت کر رہا ہے، اس کو مطلب اس سے چوٹ پہنچ رہی ہے، میں یہ کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور یہ میں آپ کو ابھی نہیں تو ایڈوانس یہ بتا رہا ہوں تقاضا کس سے کر رہے ہیں؟ ایک خواجہ صاحب اسٹریٹجی بھی بن اور آپ رہی بھی. ہے. سر آپ دونوں، کیا چیز؟ خواجہ صاحب وزیر دفاع تقاضا کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن بتا رہے نہیں ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے. میں آپ بھائی کو وہی کرنی تو کس بتا نے؟ رہا ہوں. میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں کہ ایک اسٹریٹجی بن رہی ہے. ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہاتھ تنگ ہونے والا ہے. جتنی بھی کرپٹ لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کو آنے والے 10 سے 15 دن میں نظر آئے گا. اور آپ پھر مجھے پروگرام میں لیجئے گا تاکہ میں آپ کو بتاؤں بہت جو سی میں نے بات ہے، اگر کی ایسا تھی ہوتا ہے تو وہ یعنی حقیقت کہ تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 10 سے 15 دن Yes، میں یہ آف دا سیالکوٹ ریکارڈ والا میں نے آپ کو بہت ساری سیالکوٹ بات والا بتا دی ہے. طاقتور ٹھیکیدار بھی اور راوی میں سوسائٹیاں بنانے والے بھی سب گرفتار ہوں گے. ایگزیکٹلی، میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں. یہ آپ بریک کریے گا کہ بہت سی آنے بات ہے. والے حسن 15 مرتضیٰ سے صاحب، 10-15 دن میں آپ کو نظر آپ آئے گا. اتحادی اس حکومت کے بہت کتنا زبردست اعتبار ہے جو اسٹریٹجی باتیں بن کی رہی ہے. جاتی ہیں حکومت کی جانب سے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں اور وہ کرنے والے ہیں؟ آپ تو بڑا قریب سے جانتے ہیں ان لوگوں کو. دیکھیں یہ اللہ کرے یہ کر لیں، اور ہم تو کہتے ہیں کر لیں. ایک وفاقی وزیر یہ تو کہتا ہے کہ بیوروکریٹس کرپٹ ہے. بھئی آپ کے پاس تو سارا کچھ ہے، ان کا کچا چٹھا آپ کھول کے رکھیں، آپ نام لیں فلاں کرپٹ ہے، اس کو گرفتار کریں، اس سے وہ رقم جو نگلی رقم ہے وہ گلوائیں، اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب یہاں پہ آپ ایک چیز علی بھائی دیکھیں کہ ایک سیکٹری ایک دن ہیلتھ میں لگا ہوتا ہے، دوسرے دن اس کو اریگیشن میں لگا دیا جاتا ہے، تیسرے دن اس کی تعیناتی جو ہے وہ اپنا ایجوکیشن میں کر دی جاتی ہے، چوتھے دن اس کی جو پوسٹنگ ہے وہ خزانے میں کر دی جاتی. یار یہ ایک بندہ، یہ اشرف المخلوقات تو ساری مخلوق ہے، ساری انسان ہے، یہ کون سا اشرف المخلوقات ہے جو ہیلتھ بھی چلا رہا ہے، جو ایجوکیشن بھی چلا رہا ہے، جو فائنانس بھی دیکھ رہا ہے؟ وہ کیا عقل کل ہے اس کے پاس؟ بھائی آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کا کوئی ریلیونٹ آدمی لگائیں جس کو پتا ہو کہ یہ ٹیکس کا آدمی ہے، بالکل بالکل یہ بہتر کر سکتا ہے. اسپیشلائز آپ کسی ایک چیز میں ہوگا نا. بیوروکریٹ کو آپ نے سارا ملک پکڑایا ہوا ہے اور وہ دندناتا پھر رہا ہے، لٹ کے کھا گئے ہیں یہ بیوروکریٹ. آپ ان کے ساروں کی صبح دیکھیں، ڈیول نیشنل بھی ہوں گے، بالکل ان ساروں کے گھروں کو چیک کر لے، 90% وہ ہوں گے جو پیچھے سے غیر کاشتکار ہیں. ایسا ہی ہے یہ کاشتکار بھی نہیں ہے، سر. یہ business man بھی نہیں ہے. پرتگال ہی سر، کیا، یہ کینیڈا ملک کے میں، مالک امریکہ بنے میں، ہوئے ہیں. برطانیہ میں سب کی نیشنلٹیاں لی ہوئی ہیں. ساری گالی جب بھی پڑتی ہے، ایک بیچاری وہ فوج ہے جو سیلاب میں بھی کھڑی ہے، جو جنگ بھی لڑ رہی ہے، جو ہر چیز کر رہی ہے، ایک اس کو گالی پڑتی ہے. ایک سیاستدان ہے جو صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے بل ٹھیک کروا رہا ہے، لوگوں کو صحت کی سہولیات دلوا رہا ہے، لوگوں کی تعلیم کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، لوگوں کی نوکریوں کے لیے بھاگ دوڑ کر سر رہا ہے. سیاستدان تو ایک عوامی گالی اس کو نمائندے ہیں نا پڑتی سر. ہے. آپ سیاستدان تو عوامی نمائندے ہیں، جواب دہ ہونا پڑے گا تو عوام کے میں سامنے. کہتا ہوں بھئی یہ جو گالیاں دو طبقے کھاتے ہیں تو یہ رقم جو ہے یہ بیچ میں سے بالکل ہی اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، مٹھی بھر ہے، پورا ملک بھی چلا رہے ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں ہے. سارے ڈیول نیشنل ہیں، چلیں بھاگ جی، جانا انہوں نے، سر ریٹائر ہوتے ہیں، بھاگ کے باہر چلے باہر جاتے چلے ہیں. جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کا. فائز شفیق صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. چھوٹا سا ایک بریک کے پھر حاضر ہوتے ہیں. بڑی اچھی آپ نے جو بات کی فائز شفیق صاحب نے، بڑی بریکنگ نیوز دے دی ہے جی. اگلے 10 سے 15 دن میں یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہوئی نظر بھی آئے گی. چھوٹی سے بریک کے پھر حاضر ہوتے ہیں. فائز شفیق صاحب سے مزید بھی ہم پوچھیں گے. اور آج یہ جو معاملہ ہوا ہے کالا باغ ڈیم والا، اس پہ بھی ہمیں بات کرنی. پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے. چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.